بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم ارتقاء یعنی ایوولوشن کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ ارتقاء کا پہلا حصہ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو باتیں بتائی ہیں، ان کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی تخلیق کا مسئلہ آج کل سائنس میں ایک نئی بحث بن چکا ہے، جسے ارتقاء یعنی ایوولوشن کہا جاتا ہے۔ ارتقاء کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسان شروع سے انسان نہیں تھا، بلکہ اس نے کائنات میں آہستہ آہستہ مختلف مرحلے طے کیے۔ یعنی اس نظریے کے مطابق انسان ایک لمبے ارتقائی سفر کے بعد موجودہ شکل میں پہنچا، نہ کہ شروع ہی سے مکمل انسان کی صورت میں پیدا ہوا۔ مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں پیدا کیا، پھر ان کی ہی جنس سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور زمین پر انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ یہی انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات پر فضیلت دی، اسے عزت اور بزرگی عطا کی اور اپنی امانت کا ذمہ دار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بہت سی چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا اور اسے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت اور بہترین شکل و صورت اور صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت، فضیلت اور خاص مقام دیا، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ میں زمین پر انسان کو اپنا نائب یعنی خلیفہ بناؤں گا تاکہ وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے رکھا، لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ پھر انسان نے اس امانت کے بار کو اٹھا لیا۔ ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء یعنی ایوولوشن اور مذہب کے درمیان انسان کی تخلیق کے مسئلے میں واقعی ٹکراؤ ہے یا دونوں کو کسی حد تک ملا کر سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین اور صحیح علم کے درمیان حقیقت میں کوئی مخالفت نہیں ہوتی، اور اگر کہیں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم ابھی مکمل نہیں ہوتا یا کچھ حقائق ابھی انسان پر واضح نہیں ہوئے۔ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا کہ شروع میں کچھ سائنسی نظریات دین کے خلاف لگے، لیکن جب تحقیق مکمل ہوئی تو وہ تضاد ختم ہو گیا اور وہی بات درست ثابت ہوئی جو وحی کے ذریعے پہلے بتائی جا چکی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ اگر کسی وقت علم اور مذہب میں اختلاف دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین غلط ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا علم ابھی نامکمل ہے۔ جب علم مکمل ہوتا ہے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور اصل سچ سامنے آ جاتا ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں نے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کی ویڈیو بھی ڈالی ہے، اسے بھی ضرور سے جا کر دیکھ لیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔